اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ ہم سورہ صاد پڑھیں گے۔ اس کی جو آیت ہیں 88 ہیں اور اس کے رکوعات 5 ہیں اور یہ مکی سورہ ہے۔ تو آپ میں سے جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ جی میں پڑھ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد، اس نصیحت والے قرآن کی قسم، بلکہ کفار غرور و مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان سے پہلے بھی بہت سی امتوں کو تباہ کر ڈالا، انہوں نے ہر چند چیخ و پکار کی، لیکن وہ وقت چھٹکارے کا نہ تھا، اور کافروں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ان میں سے ایک انہیں ڈرانے والا آ گیا اور کہنے لگا کہ یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے، کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود کر دیا؟ واقعی یہ بہت ہی عجیب بات ہے۔ ان کے سردار یہ کہتے ہوئے چلے کہ چلو جی اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، یقیناً اس بات میں تو کوئی غرض ہے۔ ہم نے تو یہ بات پچھلے دن میں بھی نہیں سنی، کچھ نہیں، یہ تو صرف گرنت ہے۔ کیا ہم سب میں سے اس پر کلام الہی نازل کیا گیا ہے؟ دراصل یہ لوگ میری وحی کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ صحیح یہ ہے کہ انہوں نے اب تک میرا عذاب چکھا ہی نہیں۔ یا کیا ان کے پاس تیرے زبردست یا رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ یا کیا آسمان و زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کی بادشاہت انہی کی ہے؟ تو پھر یہ رسیاں تان کر چل جائے۔ یہ بھی بڑے بڑے لشکروں میں سے شکست پایا ہوا چھوٹا سا لشکر ہے۔ ان سے پہلے بھی قوم نوح اور عاد اور میخوں والے فرعون نے جھٹلایا تھا، اور سمود نے اور قوم لوط نے اور ایکا کے رہنے والوں نے بھی یہی بڑے لشکر تھے۔ ان میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جس نے رسولوں کی تکذیب نہ کی ہو، بس میری سزا ان پر ثابت ہو گئی۔ انہوں نے صرف ایک چیخ کا انتظار ہے جس میں کوئی توقف اور ڈیل نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہماری سرنوشت تو ہمیں روز حساب سے پہلے ہی دے دے۔ آپ ان کی باتوں پر صبر کریں اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کریں، جو بڑی قوت والا تھا، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کے تابع کر رکھا تھا، اس کے ساتھ شام کو اور صبح کو تسبیح خوانی کریں، اور پرندوں کو بھی جمع ہو کر سب کے سب اس کے زیر فرمان رہتے۔ اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا اور اسے حکمت دی تھی اور بات کا فیصلہ کرنا۔ اور کیا تجھے جھگڑا کرنے والوں کی بھی خبر ملی جبکہ وہ دیوار پان کر محراب میں آ گئے؟ جب یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے، بس یہ ان سے ڈر گئے۔ انہوں نے کہا خوف نہ کیجیے، ہم دو فریق مقدمہ ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، بس آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجیے اور ناانصافی نہ کیجیے اور ہمیں سیدھی راہ بتا دیجیے۔ سنیے، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیا ہے اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، لیکن یہ مجھ سے کہہ رہا ہے اپنی یہ ایک بھی مجھ ہی کو دے دے، اور مجھ پر بات میں بڑی سختی برتتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا اس کا اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری ایک دمبی ملا لینے کا سوال بے شک تیرے اور اوپر ایک ظلم ہے، اور اکثر حصہ دار اور شریک ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے، پھر تو اپنے رب سے استغفار کرنے لگے اور عاجزی کرتے ہوئے گر پڑے اور پوری طرح رجوع کیا۔ جی سجدہ کر لیتے ہیں پہلے، پھر اس کی بات کرتے ہیں انشاءاللہ بسم۔ ایکچولی ایک دفعہ ایسا ہوا، حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ
آپ نے دیکھا کہ نبی تھے، انہیں اللہ تعالیٰ نے زبور عطا کی تھی، اور بار بار قرآن میں جب بھی ان کا ذکر آتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ پرند چرند جو ہیں ان کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ جب آپ زبور پڑھتے تھے تو سب جمع ہو جاتے تھے. ابھی دیکھیں ہم نے پہاڑوں کا بھی ذکر کیا، ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے اتنی وہ دی تھی کہ وہ لوہے کو جو ہے مولڈ کر دیتے تھے اپنے حساب سے، اس کو ذرے بنا لیتے تھے. ایک دفعہ ایسا ہوا، جو ہسٹری سے ہمیں پتہ لگتا ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے سوچا کہ بس اب میں ان سب چیزوں سے کٹ کے نا تو میں صرف اللہ کی عبادت کروں گا، جیسے اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں. اب جب وہ ایسے بیٹھے تو دو لوگوں کا مسئلہ آیا. اس میں جو بھائی ہے یہ مسلمان بھائی، جس طرح ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں اس طرح کا معاملہ ہے. تو انہوں نے کیا کرا، وہ تو محل میں بیٹھے تو انہوں نے اپنے لیے ایک الگ جگہ بنائی تھی عبادت کے لیے. تو وہ اس کو چھلانگ کر اوپر سے جمپ کر کر وال سے آگے، اور انہوں نے اپنا مسئلہ رکھا کہ ایک نے کہا کہ میرے پاس 99 نہیں ہے، دوسرا کہنے لگا میرے پاس ایک ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ جو 99 میں سے یہ جو ایک تمہارے پاس ہے نا یہ بھی مجھے ہی دے دو. تو آپ نے اس کے بارے میں فیصلہ کیا کہ نہیں یہ تو غلط طریقے کار ہے، اور وہ پہچان گئے کہ ان کے رب کو ان کا اس طرح دنیا سے کٹ کر ایسے بیٹھ جانا پسند نہیں آیا. یہاں الگ الگ علماء کرام جو ہے اس پہ بات کرتے ہوئے بات کرتے ہیں کہ دیکھیں جو ہمارا دین ہے اس میں رہبانیت نہیں ہے. رہبانیت کیا ہوتی ہے؟ جیسا آپ نے دیکھا ہوگا کرسچنس میں ایسا ہوتا ہے، ان کی جو نینیز اور جو اس طرح وہ ہوتی ہیں وہ نہ شادی کر سکتے ہیں، اور وہ صرف مخصوص ہو جاتے ہیں چرچ کے لیے یا اس طرح. ہمارے دین میں ایسا نہیں ہے. ہمارا دین کہتا ہے شادی سنت ہے، ہر ایک نے کرنی ہے، معاملہ فہمی جو ہے دنیا کا وہ بھی کرنا ہے، اور دین کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اگر آپ فرق دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو سب سے زیادہ عبادت کر رہے ہیں، جو ہر وقت عبادت کرتے ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے، وہ کون ہے؟ فرشتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو آپ نے سورہ بقرہ سے پہلے ہی پارے میں پڑھا تھا کہ انہوں نے کیا کہا تھا. اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کو کہا کہ میں ایک جو ہے انسان بنانے والا ہوں. انہوں نے کہا کیوں اللہ تعالیٰ؟ وہ تو خون ریزیاں کرے گا، فساد کرے گا، اور ہم تو صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں. سورہ بقرہ کی شروع کے آیت میں ہم نے پڑھی ہے، یہ شروع کے رکوعات میں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اور پھر آپ دیکھیں اللہ کی اتنی زیادہ مخلوقات جس کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ استعمال ہوا بھی سورہ صاد میں بھی کہ رب العالمین ہے. عالمین کتنے عالم ہیں اور کتنی اس کی مخلوقات ہیں. ان سب نے کہا کہ اشرف المخلوق، سب سے بیسٹ جو میری تخلیق ہے وہ انسان ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ میری عبادت بھی کرتی ہے، مجھے واحد لا شریک بھی مانتی ہے، وہ بچے بھی رکھتی ہے، وہ شوہر اور بیویاں بھی رکھتے ہیں، وہ نسبی اور سسرالی رشتے بھی رکھتے ہیں، وہ دوست اور معاشرت بھی رکھتے ہیں، اور تمام چیزوں کے ساتھ بیلنس کر کے لائف کو لے کے چلتے ہیں. حلال حرام کو، اچھے برے کو، کہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے میری جو ہے رضا کے ذریعے وہ جنت میں جا سکتے ہیں، اور اگر نہیں چلیں گے تو دوزخ میں جائیں گے. لیکن جو اعتکاف والی حالت ہے کہ آپ سب سے کٹ کر جو بیٹھتے ہیں، اس چیز کو یہ عبادت تو فرشتے بھی کر رہے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرائض پڑھنے ہیں. جیسے ہم ابھی رمضان ہے، ہم سب کیا کوشش کر رہے ہیں کہ ہم فرض کے ساتھ سنتیں موقعہ تو ہم پڑھتے ہی ہیں، غیر موقعہ بھی پڑھیں. جیسے اثر کی اکثر لوگ غیر موقعہ 4% چھوڑ دیتے ہیں، لیکن رمضان میں خاص اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ وہ پڑھیں، کیونکہ ہم زیادہ سے زیادہ نفل پڑھنا چاہتے ہیں. تو اپنی نمازوں کو مکمل کرتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں ہم؟ جیسے ابھی ہم کلاس شروع کرنے سے پہلے چاشت پڑھ لیتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ ہم اوابین پڑھ رہے ہوتے ہیں مغرب میں، رات میں ہم تراویح 20 رکعت پڑھنے کے بعد تہجد پڑھتے رہتے ہیں. پھر اشراق کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور دوسرے نوافل بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، زیادہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کیا ہم سحری اور افطاری نہیں بناتے؟ کیا ہم بچوں کو نہیں دیکھتے؟ ان کو بھی دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ابھی ہم دورہ قرآن لے رہے ہیں، لیکن اس کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ اب ہمیں جو افطار بنانی ہے اس کی تیاری کرنی ہے. تو ہم تمام چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہی دینداری ہے، وہ صحیح طریقہ ہے. خود کٹ کے بیٹھ جانا غلط ہے. تو اپنی چیزوں کو اس طرح بیلنس کریں. جب خاص کر آپ دین کا علم سیکھ رہے ہیں، میں بار بار اس بات کو کہتی ہوں کیونکہ ہم خواتین ہیں یہاں پر، کبھی بھی آپ اپنی چیزوں کو اتنا ویل آرگنائز کریں کہ آپ کے شوہر، آپ کے بچے اور آپ کا گھر افیکٹ نہیں ہونا چاہیے اس چیز کے ساتھ. اس کی وجہ یہ تبھی آپ پرفیکٹلی چیزوں کو کر رہی ہیں، اور جب وہ افیکٹ نہیں ہوں گے تو آپ کے لیے بھی اس چیز کا کرنا آسان ہوگا. کیونکہ دیکھیں اگر آپ غور کریں تو رمضان ہمیں ٹائم مینجمنٹ سکھاتا ہے. کیسے؟ کہ اس وقت سے اس وقت تک آپ نے ہر چیز ریڈی رکھنی ہے. ابھی سحری کا ٹائم ہو گیا، اس کے بعد آپ نہیں کھا سکتے. کبھی آپ نے سحری کے بعد لوگوں کو روزہ رکھنے والوں کو کھاتے دیکھے؟ کبھی بھی نہیں. ٹائم مینجمنٹ.
اسی طرح افطار کے وقت ہم ہر چیز کو اس طرح ریڈی کرتے ہیں، اپنی پلاننگ کرتے ہیں کہ مغرب کی اذان ہو تو ہماری ہر چیز ہماری ٹیبل پہ موجود ہو، تاکہ جو ہے لوگ افطار کر سکیں۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ ٹائم مینجمنٹ۔ ابھی ہم کلاس لیتے ہیں، کیا ہے؟ ٹائم مینجمنٹ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ٹائم مینجمنٹ سکھاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں نمازیں جو ہیں وقت اس کے مقرر کیے، کس وقت پڑھنی ہے، اول وقت میں پڑھنے کو، کیونکہ مومن جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا جیسے ایک جانور ہوتا ہے، جب دل کرا کھا لیا، جب دل کرا سو گئے، جب دل کرا آ گئے، جب دل چلا باہر چلے گئے۔ وہ چیزوں کو آرگنائز کرتا ہے۔ بلکہ اس دن جب نماز کی بات ہو رہی تھی تو میرے ذہن میں آئی اور میں پھر بھول گئی، ذہن سے نکال دیا شیطان نے، کہ ہمیشہ جب آپ کسی کے گھر جائیں یا کسی کو اپنے گھر بلائیں تو ضرور اس بات کو کہا کریں کہ اس نماز کے بعد ملیں گے۔ اس کے بعد آپ ٹائم بتا دیں کہ ظہر کے بعد ہم 2 بجے ملتے ہیں، عصر کے بعد ہم 4 بجے ملتے ہیں، مغرب کے بعد ہم 6 بجے ملتے ہیں، 7 بجے ملتے ہیں۔ اس طرح کیا ہوتا ہے، آپ غیر شعوری طور پہ سامنے والے کو نماز کا میسج دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں ہمیں دین پر عمل کرنا ہے اور لوگوں کو دین کے پر لے کر آنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ وہ لوگ پسند ہیں دنیا میں جو دین سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ اور بار بار آپ نے دیکھا، اب کیونکہ آپ 23 پارے پر آ گئے ہیں، آپ سب پر بھی لازم ہے کہ آپ ان آیاتوں کو دوسروں کو بھی سکھائیں ضرور۔ تو ان چیزوں کے ساتھ ہم نیک عمل کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم نمازیں یا عبادات کر رہے ہو تو اس میں ہم نفلی اعتکاف کر کے، اور ہم اس وقت ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے ابھی اس دن میں آپ کو بتا رہی تھی کل، کہ آپ اپنے انوائرمنٹ میں اتنا پیس لے کر آ جائیں اس وقت کہ بچوں کو آپ اچھی مصروفیت دے دیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، گھر کے گیجٹس اور ٹی ویز کو بند کر دیں آپ جتنے بھی ہیں، اور آپ یکسو ہو کے عبادت کریں۔ یہ بہترین طریقہ ہے فرائض کو ادا کرنے کے لیے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ سب چھوڑ کر ایک کونا پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ بس اب میں نے عبادت ہی کرنی ہے، گھر چولہا بچے سب دوسرے دیکھ لیں۔ تو یہ طریقہ کار غلط ہے۔ جی آگے اس کی وضاحت اور آیتوں کے ساتھ ہوتی جائے گی انشاءاللہ۔ ایک منٹ۔ بس ہم نے بھی ان کا وہ قصور معاف کر دیا، یقیناً وہ ہمارے نزدیک بڑے مرتبے والے اور بہت اچھے ٹھکانے والے ہیں۔ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اسی لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بلا دیا ہے۔ اور ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو ناحق پیدا نہیں کیا۔ یہ گمان تو کافروں کا ہے، سو کافروں کے لیے خرابی ہی ہے آگ کی۔ کیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کی ان کے برابر کر دیں گے جو ہمیشہ زمین میں فساد مچاتے رہیں، یا پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے؟ یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اسی لیے نازل فرمایا کہ لوگ اس کی آیاتوں پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان نامی فرزند عطا فرمایا جو بڑا اچھا بندہ تھا اور بےحد رجوع کرنے والا تھا۔ جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز خاص سے گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد پر ان گھوڑوں کی محبت کو ترجیح دی، یہاں تک کہ آفتاب چھپ گیا۔ ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ۔ پھر تو انگلیوں اور گردنوں پر ہاتھ دینا شروع کر دیا، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا، کہا اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسے ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو، تو بڑا ہی دینے والا ہے۔ بس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا اور آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی، اور طاقتور جنات کو بھی ان کا ماتحت کر دیا،
ہر عمارت بنانے والے کو اور غوطہ خور کو اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا عطیہ، اب تو احسان کر یا روک رکھ، کچھ حساب نہیں۔ ان کے لیے ہمارے پاس بڑا تقرب ہے اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر کر، جبکہ ان کے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے، اپنے پاؤں مارو، یا نہانے کا ٹنڈا اور پینے کا پانی ہے، اور ہم نے اسے اس کا پورا کنبہ عطا فرمایا، بلکہ اتنا ہی اور بھی اس کے ساتھ اپنی خاص رحمت سے اور عقلمندوں کی نصیحت کے لیے۔ اور اپنے ہاتھوں میں سے تنکوں کا ایک مٹا جاڑو لے کر مار دے، اور قسم کے خلاف نہ کر، سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اس سے بڑا صابر بندہ پایا اور بڑا نیک بندہ تھا اور بڑی ہی رغبت رکھنے والا۔ ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ جی یہاں پر السلام کا بھی دیکھیں، لوگوں سے ذکر کرو۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذکر آیا پورا واقعہ، اس میں آپ نے دیکھا کہ کہا گیا، آیت ابھی کون سی آپ پڑھ رہے ہو مہاپارا؟ مہاپارا آیت نمبر آگئی ہیں 41 سے آگے کی طرف چلی گئی ہیں، حضرت ابراہیم کی بات کر رہی ہیں، لیکن میں آپ سے پیچھے کی بات کر رہی ہوں، جو آیت پیچھے گزری تھی حضرت سلمان کی، جو 30 پارے آیت نمبر 30 اور 31 اور 32 کے بعد آئی تھی، کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے جو گھوڑے تھے ان کو جو ہے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ ایکچولی کیا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت سلمان علیہ السلام کو جو ہے ہوائیں مسخر کی گئی تھی اور جانوروں کی ان کو زبان آتی تھی، جیسے سورہ نمل میں بتایا گیا تھا کہ وہ چیونٹیوں کی آواز کو سن کر انہوں نے کہا تھا قافلوں سے کہ جب چیونٹیوں نے کہا کہ اندر چلی جاؤ وہ آ رہے قافلہ، تو انہوں نے اس سے بات کی تھی۔ تو اس طرح جانوروں کے ساتھ ان کی ایک رغبت تھی۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ جو ہے نمازیں اور جو وظائف ہوتے ہیں وہ کرنے ہوتے تھے انہیں، اور وہ اپنے گھوڑوں میں مشغول تھے، اتنی دیر میں ان کی وہ چیز بھول جاتے ہیں کرنا۔ تو انہیں کہا جاتا ہے کہ اب جو ہے یہ جو گھوڑے ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو، بس اب ان کو ذبح کرنا شروع کر دو۔ یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ چیز، دیکھیں یہاں پر بھی یہی پتہ چل رہا ہے، جو دل صرف اللہ کی محبت کے لیے ہے، یہ یاد رکھیں آپ، صرف اس سے ویسی محبت کریں جیسی محبت کرنے کا حق ہے، اس کو ایسے پہچانیں جیسے اس کو پہچاننے کا حق ہے اللہ تعالیٰ کو، اور کہا گیا کہ ان کو ذبح کیا جائے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ ان کے تخت پر جو ایک جسم لا کے ڈالنے کی بات ہے، تو تاریخ بتاتی ہے کہ ان کی تھی تو کافی ساری وائف، جن میں سے ایک جو ہے پریگننٹ ہوئی، اور وہ جو ان کا جو بچہ پیدا ہوا وہ بھی جو ہے مکمل نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے لفظ انشاءاللہ کا اس طرح استعمال نہیں کیا کہ اگر اللہ نے چاہا تو۔ آپ دیکھیں انبیاء کرام تو ہیں لیکن ان کی آزمائشیں بھی ویسی ہیں۔ یہاں انبیاء کرام کی ایک طرح دیکھیں تو آزمائشیں بھی بتائی جا رہی ہیں۔ آپ حضرت ایوب کی بات ہے، آپ دیکھیں تاریخ میں سب سے زیادہ بلیسڈ نبی ہونے کے ساتھ ان کی آزمائش بھی سب سے زیادہ کی گئی تمام انبیاء کرام میں، کہ ان کی جتنے مال و اسباب اولاد سب ان سے لے لی گئی تھی۔ کہا جاتا ہے صرف ایک بیوی ان کے ساتھ رہ گئی تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اتھینٹک مطلب ذرائع سے پتہ چلتی ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے۔ وہ واقعہ اس طرح بتاتے ہیں کہ ان کے جو پیر ہیں ان میں ایسا زخم ہو گئے تھے جن میں کیڑے ہو گئے تھے، اور وہ گرتے تھے تو وہ اٹھا کے اپنے پیر پہ رکھ دیتے تھے کہ تیری غذا تیرے رب نے یہاں رکھی ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ انہوں نے اللہ کی شکر گزاری کی۔ آپ سوچیں اتنی تکلیفوں کے باوجود، اور جب انہوں نے شکر گزاری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ تمام چیزیں جو ہے دور کر دی۔ جو اس میں آپ دیکھیں وہ دعا بھی کر رہے ہیں، اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان نصبی و عذاب۔ تو یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے وہ تمام چیزیں دور کر دی، اور یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو 3 نبیوں کا ذکر کیا جنہیں اواب کہا، پسندیدہ کہا، وہ حضرت داؤد کی غلطی بتائی، اور پھر ان کی اصلاح بتائی، پھر حضرت سلمان کی بتائی، اور اب حضرت ایوب کی بتائی۔ ان تینوں کو کہا کہ انہوں نے کی لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں پسند کیا۔ اس کے بعد جو آیت نمبر آ رہی ہے 45 جس میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھتے ہیں۔ عائشہ آیت نمبر 45 سے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ جی مہاپارا جی پڑھیے۔ مل گئی، جزاک ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا بھی لوگوں سے ذکر کرو جو ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے۔ ہم نے انہیں ایک خاص بات یعنی آخرت کی یاد کے ساتھ مخصوص کر دیا تھا۔ یہ سب ہمارے نزدیک برگزیدہ اور بہترین لوگ تھے۔
اسماعیل، یسی اور ذوالکفل علیہ السلام کا بھی ذکر کیجیے، یہ سب بہترین لوگ تھے۔ یہ نصیحت اور یقین مانو کے پرہیزگاروں کی بڑی اچھی جگہ ہے، یعنی ہمیشگی والی جنت ہے جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں، جن میں فراغت تکیے لگائے بیٹھے ہوئے طرح طرح کے میوے اور قسم قسم کی شرابوں کی فرمائشیں کر رہے ہیں، اور ان کے پاس نیچے نظروں والی ہم عمر حوریں ہوں گی۔ یہ ہے جس کا وعدہ تم سے حساب کے دن کے لیے کیا جاتا تھا، بے شک روزیہ خاص ہمارا عطیہ ہے جن کا کبھی خاتمہ ہی نہیں۔ یہ تو ہوئی جزا، یاد رکھو کہ سرکشوں کے لیے بڑی بری جگہ ہے دوزخ ہے جس میں وہ جائیں گے، کیا ہی برا بچھونا ہے۔ یہ ہے بس اسی چکے گرم پانی اور پیپ، اس کے علاوہ ہر طرح کے عذاب۔ یہ ایک قوم ہے جو تمہارے ساتھ آگ میں جانے والی ہے، کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں ہے، یہی جی تو جہنم میں جانے والی جی، ہے۔ جیسے بھی اب جنت کی بات کرتے آئے ہیں اور بار بار آپ نے دیکھا کہ ان آیات میں جو 23 پارے میں جنت کا بہت ذکر ہے، ابھی بھی اس آیت سے پہلے، کیونکہ قرآن کا انداز بیان ہی یہی ہے کہ جنت کے ساتھ دوزخ کی اور دوزخ کے ساتھ جنت کی بات ہوتی ہے، تاکہ امید کے ساتھ خوف اور خوف کے ساتھ امید دلائی جائے۔ تو آپ دیکھیں جنت کی باتیں جب ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا شرابوں کی فرمائش جو کی جائے گی ان کو، ایسی خواتین ہوں گی جن کی نگاہیں نیچے ہوں گی، اور تسلسل کے ساتھ اس کی وضاحت کرنے کے بعد جب دوزخ کی طرف آئے تو کہا گیا کہ انہیں گرم پانی اور پیپ جو ہے وہ دی جائے گی۔ اگر کہا جاتا ہے جیسے ہم گرم پانی کو ٹچ کر لیں تو اسکن کتنی جلدی جل جاتی ہے، جیسے ہم سب خواتین ہیں کوکنگ کرتے ہیں، آپ دیکھیں جب چیزوں کو آپ کھانے کو بھون رہے ہوتے ہیں اس میں سے اگر آئل بھی آ کے آپ کی اسکن پہ لگ جائے تو وہ برنڈ ہو جاتی ہے۔ تو آپ سوچیں جب گرم پانی اس پر آئے گا تو وہ بظاہر اگر منہ کے ذریعے جا رہا ہے تو منہ تو جلے گئی، اندر جتنی بھی آپ کی ریسپریٹری سسٹم ہے وہ سارا یہ جل جائے گا، اور اسکن کے اوپر اگر جلے تو آپ دیکھیں کہا جاتا ہے کیونکہ جو درد ہوتا ہے وہ اسکن پر ہوتا ہے، اور گرم پانی جب پڑے گا جس طرح آپ نے دیکھا نا کہ اگر ہم فار ایگزامپل مثال کے طور پر آپ لے لیں کہ ایک وال ہے اس کے اوپر ڈسٹ لگی ہوئی ہے، آپ نے اسکاچ برائٹ یا کچھ مارا اور اس پہ جیسے ہی آپ پانی ڈالتے ہیں وہ پوری گندگی نیچے ایک دم سے اتر جاتی ہے اور وہ بالکل کلین ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح گرم کھولتا ہوا جب پانی ڈالا جائے گا تو اسکن بالکل ایک دم نیچے اتر کر آ جائے گی، اور کہا جاتا ہے پھر فوراً اسکن چڑھائی جائے گی کیونکہ پین ہی آپ کی اسکن میں ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے تو کہنا چاہیے اللہم اجرنی من النار، اللہ تعالیٰ میں جو ہے دوزخ کی آگ سے اور اس عذاب سے بچائے۔ اور جب ہم اس سے خوف زدہ ہوں تو ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم وہ کام کریں جس کا اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے، وہ یہی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لیں، کیونکہ اس کا ایک سرا آپ کے پاس ہے تو دوسرا سرا اللہ کی طرف ہے، اللہ نے پکڑا ہوا ہے۔ تو جو قرآن کو پکڑ لیتا ہے، اب ہم نے الحمدللہ 23ویں پارے تک ہم نے کئی سارے چیزیں ہم نے سیکھی ہیں، تو ان سب پر انشاءاللہ ہم نے 100% یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ جی آگے چلیں۔ رائٹ، اور کہیں گے بلکہ تم ہی ہو جن کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہے، تم ہی نے تو اسے پہلے ہی سے ہمارے سامنے لا رکھا تھا، بس رہنے کی بڑی بری جگہ ہے۔ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، جس نے کفر کی رسم ہمارے لیے پہلے سے نکالی ہو، اس کے حق میں جہنم کی دگنی سزا کر دیں۔ اور جہنمی کہیں گے کیا بات ہے کہ وہ لوگ ہمیں دکھائی نہیں دیتے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے، کیا ہم نے ہی ان کا مذاق بنا رکھا تھا، یا ہماری نگاہیں اس سے ہٹ گئی ہے۔ یقین جانو کہ دوزخیوں کا یہ جھگڑا ضرور ہی ہوگا۔ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں، اور بجز اللہ واحد غالب کے اور کوئی لائق عبادت نہیں۔ جو پروردگار ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وہ زبردست اور بڑا بخشنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ بہت بڑی خبر ہے جس سے تم بے پرواہ ہو رہے ہو۔ مجھے ان بلند قدر فرشتوں کی بات چیت کا کوئی علم ہی نہیں جبکہ وہ تکرار کر رہے تھے۔ میری طرف فقط یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں تو صاف صاف آگاہ کر دینے والا ہوں، جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں،
سو جو میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدہ میں گر پڑنا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، اس نے تکبر کیا اور وہ تھا کافروں میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھے ایسے سجدہ کرنے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، کیا تو کچھ گمن میں آ گیا ہے یا تو بڑے درجے والوں میں سے ہے؟ اس جواب دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس سے مٹی سے بنایا ہے۔ ارشاد ہوا کہ تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہوا اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت وقار ہے۔ اور کہنے لگا میرے رب مجھے لوگوں کے اٹھ کھڑے ہونے کے دن تک مہلت دے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مہلت والوں میں سے ہیں متعین وقت کے دن تک۔ کہنے لگا پھر تو تیری عزت کی قسم میں ان سب کو یقیناً بہکا دوں گا مجز تیرے ان بندوں کے جو چیدہ اور پسندیدہ ہوں۔ فرمایا سچ تو یہ ہے کہ میں سچ ہی کہا کرتا ہوں کہ تجھ سے اور تیرے تمام ماننے والوں میں سے بھی جہنم کو بھر دوں گا۔ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی بدلہ طلب نہیں کروں گا۔ طلب نہیں کرتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ تو تمام جہانوں کی جی آئی تھنک ماپارہ چلی گئی ہیں، اسے پڑھ لیتے ہیں۔ تمام جہانوں کے لیے سراسر نصیحت اور عبرت ہے، یقیناً تم اس کی حقیقت کو کچھ ہی وقت کے بعد صحیح طور پر جان لو گے۔ یہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ وقتی ہے اور اس کے بعد انسان نے گزر جانا ہے، اور آخری جو ہماری آرام گاہ ہے وہ صرف اور صرف جو ہم نے عمل کیا ہوگا اس کے اکارڈنگلی جنت اور دوزخ ہے۔ جی اب سورہ زمر شروع ہو رہی ہے، اس کی جو آیات ہیں 75 ہیں اور رکوعات جو ہیں اس کے 8 ہیں، اور یہ مکی سورہ ہے۔ تو آپ میں سے جو پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھ لیجیے۔ میں پڑھوں؟ جی پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس کتاب کا اتارنے اللہ تعالیٰ غالب بحکمت کی طرف سے ہے۔ یقیناً ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے، بس آپ اللہ ہی کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ جی خبردار اللہ اس تعالیٰ کی آیت نمبر 1 اور 2 نوٹ کر لیں کہ قرآن کی جو حکمتیں ہیں وہ کیا ہے۔ تنزیل الکتابی من اللہ العزیز الحکیم، کہ یہ کتاب جو نازل کی گئی ہے وہ غالب اور باحکمت کی طرف سے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ یہ تمام جو آیتیں ہیں دونوں نوٹ کر لیں، قرآن کی اہمیت کے لیے بتائی گئی ہیں۔ جی آگے پڑھیے۔ خبردار اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے، اور جن لوگوں نے اس کو سوا اولیاء بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اے بزرگ اللہ کی نزدیکی کے مرتبہ تک ہماری رسائی کرا دے۔ یہ لوگ جس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اس کا سچا فیصلہ اللہ خود کرے گا۔ جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ راہ نہیں دکھاتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ اولاد ہی کا ہوتا تو اپنے مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا، لیکن وہ تو پاک ہے، وہی اللہ تعالیٰ ہے یگانہ اور قوت والا۔ نہایت اچھی تدبیر سے اس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا اور رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے، اور اس نے سورج چاند کو کام پر لگا رکھا ہے، ہر ایک مقرر مدت تک چل رہا ہے۔ یقین مانو کہ وہی زبردست اور گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ اس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور تمہارے لیے چوپایاں میں سے 8 نموردہ نر و مادہ اتارے۔ وہ تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں ایک بناوٹ کی بات دوسری بناوٹ پر بنا دیتا ہے۔
तीन अंधेरों में, यही अल्लाह ताला तुम्हारा रब है, इसी के लिए बादशाहत है, इसी के सिवा कोई माबूद नहीं, फिर तुम कहाँ बहक रहे हो। जी, इसमें देखें अगर यहाँ पर 8 जोड़ों की बात की जो हम पर हलाल हैं, जिसके अंदर आप देखें तो अगर उसमें आता है ऊंट, गाय, बकरा और भेड़, जो दुम्बा जिसे कहते हैं, जी तो कितने हैं उनको, भाई? इन चारों को आप नोट कर लें। अरे और इन चारों को अगर आप नीचे रख, नोट करें हम देखें। तो आप देखें कि इनके जी जोड़े बना दें 4 के, तो वो 8 हो जाते हैं। तो उसमें जो है गाय, ऊंट और आप देखें बकरा और भेड़ आती हैं। तो अल्लाह ताला ने उसका जिक्र करते हुए बताया है, और फिर माँ के पेट की जिक्र किया कि उसके अंदर जो है आप देखें कितने अंधेरों के अंदर वो चीज़ होती है, लेकिन वो अल्लाह ही ताला बनाने वाला है। अल्लाह ताला अपनी खलकत में से बड़ी चीज़ों की भी बात करते हैं और छोटी भी, कि सारी चीज़ें जो बनाने वाली जाती है वो अल्लाह ताला की है। जी। जी। अगर तुम नाशुक्री करो तो याद रखो कि अल्लाह ताला तुम सबसे बेनियाज है और वो अपने बंदों की नाशुक्री से खुश नहीं, और अगर तुम शुक्र करो तो वो इसे तुम्हारे लिए पसंद करेगा, और कोई किसी का बोझ नहीं उठाता, फिर तुम सब का लौटना तुम्हारे रब ही की तरफ से है, तुम्हें वो बतला देगा जो तुम करते थे, यकीनन वो दिलों तक की बातों का वाकिफ है। जी, आयत नंबर 7 आप नोट कर लीजिए कि देखें इसमें बताया जा रहा है कि वो अपने बंदों की नाशुक्री से खुश नहीं होता। तो हमें हमेशा क्या करना है, हमें अल्लाह को नाराज नहीं करना, हमेशा शुक्रगुजार रहना है, क्योंकि अगर तुम शुक्र करो तो वो तुम्हारे लिए पसंद करता है, क्योंकि अल्लाह ताला को ये पसंद है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें। फिर दोबारा ये आयत कई बार आई है और दोबारा आ रही है, वला ताजिरु वाजिरतुल विजरा उखरा, के कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। तो इसलिए हमने ही वो अच्छे काम करने हैं कि हम जो है अपनी नेकियों के अवज, जैसे हम कहते हैं ना, कब्र का हाल मुर्दा जानता है, और जो वो साथ लेकर जाता है बस वही जो है जन्नत और दोजख का उसका फैसला करता है। जी। और इंसान को जब कभी कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो खूब रुजू होकर अपने रब को पुकारता है, फिर जब अल्लाह ताला इसे अपने पास से नेमत अता फरमा देता है तो वो इससे पहले जो दुआ करता है इसे बिल्कुल भूल जाता है और अल्लाह ताला के शरीक मुकर्रर करने लगता है, जिससे औरों को भी इसकी राह से बहकाएं। आप कह दीजिए कि अपने कुफ्र का फायदा कुछ दिन और उठा लो, आखिर तो जोज़खियों में होने वाला है। भला जो शख्स रातों के औकात सजदे और क़याम की हालत में इबादत में गुजारता हो, आखिरत से डरता हो और अपने रब की रहमत की उम्मीद रखता हो, और वो जिसके बरअक्स हो बराबर हो सकते हैं, बताओ तो इल्म वाले और बेइल्म क्या बराबर हैं? ये आयत यकीनन आप नोट कर नसीहत लीजिए, वही ये आयत नोट हासिल कीजिए। करते हैं जो अक्लमंद है। और इसमें आयत नंबर आपने, 9। जी, इसमें आपने साथ साथ एक चीज़ देखनी है कि आपने अपने अंदर ये चीज़ देखनी है कि हम रात में सजदा और क़याम किस तरह कर सकते हैं। ये सजदा और क़याम अगर आप देखें तो ये तहज्जुद ही का जिक्र होता है, क्योंकि आधी रात जो हम नमाज पढ़ते हैं रातों को, वो तहज्जुद होती है। फिर आखिरत से डरता है। आखिरत क्या है कि मरने के बाद की जो ज़िंदगी है, और अपने रब से वो रहमत की उम्मीद भी रखता है। तो ये 3 चीज़ें जो शख्स कर रहे हैं तो अल्लाह ताला उसको कह रहे हैं ये इल्म वाला है, और बाकी जो लोग इस पर अमल नहीं करते वो इल्म बेइल्म लोग हैं। कह दो कि ए मेरे ईमान वाले बंदो, अपने रब से डरते रहो, जो इस दुनिया में नेकी करते हैं इनके लिए नेक बदला है, और अल्लाह ताला की जमीन बहुत कुशादा है, सब्र करने वालों ही को इनको पूरा पूरा बेशुमार अजर दिया जाएगा। आप कह दीजिए कि मुझे हुक्म दिया गया है कि अल्लाह ताला की इस तरह इबादत करो कि इसी के लिए इबादत को खालिस कर लो। जी, यहाँ पर आयत नंबर 10 में बड़ी प्यारी बात है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कहो मेरे बंदों से, यानी ए इबादी, क्या करना है तुमने, अल्लाह से डरना है, और ये जो दुनिया है इसमें बेहतर अमल करना है तुमने। और उसके बाद अल्लाह ताला ने बताया कि उनकी जो ज़मीन है वो वसी है, और जो सब्र करता है उसका अजर ज़्यादा है। फिर आयत नंबर 11 बड़ी प्यारी है, इन्नी उमिरतु अन अअबुदल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन, कि इसमें आप देखें कितनी प्यारी बात कही गई कि मुझे हुक्म दिया गया है कि अल्लाह ताला की इस तरह इबादत करो, इसीलिए कि इबादत को खालिस कर लो, बेहतरीन तरीके से मुखलिस होकर इबादत करनी है। जो भी हमने इबादत करनी है अल्लाह की तरफ रुजू करके, यकसू होकर, मुतवज्जा होकर इबादत करनी है। सिर्फ हमने जिस तरह जो, अगर आप मुर्गी को देखें वो दाना खाती है, सिर्फ सर मार रही होती है ज़मीन पर, ऐसे कभी इबादत ना करें, बल्कि यकसू और मुखलिस और डिवोटेड होकर इबादत करें। जी।
اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں سب سے پہلا فرمانبردار بن جاؤں۔ کہہ دیجئے کہ تجھے تو اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے بڑے دن کے عذاب کا خوف لگتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں تو خالص کر کے صرف اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں، تم اس کے سوا جس کو چاہو عبادت کرتے رہو۔ کہہ دیجئے کہ حقیقی ضیاءکار وہ ہے جو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو قیامت کے دن نقصان میں ڈال دیں گے۔ یاد رکھو کہ کھلم کھلا نقصان یہی ہے، انہیں نیچے اوپر سے آگ کے شعلے مثل سائبان کے ڈھانک رہی ہوں گے۔ یہی عذاب ہے جن سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے۔ اے میرے بندوں، بس مجھ سے ڈرتے رہو۔ اور جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت سے پرہیز کیا اور ہماتن اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، وہ خوشخبری کے مستحق ہیں۔ میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے، جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں، پھر جو بہترین بات ہو اس کی اتباع کرتے ہیں۔ یہی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے اور یہی عقل مند بھی ہے۔ بھلا جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے تو کیا آپ اسے جو دوزخ میں ہے چھڑا سکتے ہیں؟ ہاں، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہیں، ان کے لیے بلا خانے ہیں جن کے اوپر بھی بنے بنائے بلا خانے ہیں، اور ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ رب کا وعدہ ہے اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ جی، اس میں دیکھیں کیا آپ نے دوبارہ سے جو ہے نا ان کی جنت کی بات آئی ہے، اور یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے آیت نمبر 20 آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ لا یخلف اللہ المیعاد، کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، کہ اگر اس نے وعدہ کیا ہے نیک عمل کی جزا جو ہے جنت ملے گی تو ملے گی، اور برے عمل کی جو سزا ہے وہ دوزخ ہے تو وہ مل کے رہے گی، کیونکہ وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ جی کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارتا ہے اور اسے زمین کے سوتوں میں پہنچاتا ہے، پھر اسی کے ذریعے سے مختلف قسم کی کھیتیاں اگاتا ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہیں اور آپ انہیں زرد زرد و رنگ رنگ۔ دیکھتے ہیں، پھر انہیں زرد و رنگ دیکھتے ہیں، پھر انہیں ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ اسی میں عقل مندوں کے لیے بہت زیادہ نصیحت ہے۔ کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، پس وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک نور پر ہیں، اور ہلاکی ہے ان پر جن کے دل یاد الہی سے اثر نہیں لیتے بلکہ سخت ہو گئے ہیں، یہ لوگ صریح گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیتوں کی ہے، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں، آپ آخر کی ان میں آیتیں پڑھ کے آپ جب سن رہے ہوتے ہیں آپ کی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ نہیں، آپ نے خود نوٹ کرنی ہے اور یہ آیتیں بھی نوٹ کر لیجیے۔ جی ان کے جسم اور دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ اے ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت جس کے ذریعے جسے چاہے راہ راست پر لگا دیتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ ہی راہ بلا دے، اس کا ہادی کوئی نہیں۔ بھلا جو شخص قیامت کے دن بدترین عذاب کے سپر اپنا منہ کو بنائے گا، ایسے ظالموں سے کہا جائے گا کہ اپنے کیے کا وبال چکو۔ ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا، پھر ان پر وہاں سے عذاب آ پڑا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگانی دنیا میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور ابھی آخرت کا تو بڑا بھاری عذاب ہے، کاش یہ لوگ سمجھ لیں۔ اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی، کیا عجب کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ قرآن ہے عربی